ذیشان کاکا خیل سر ہمارے نمائندے ہیں پشاور سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ذیشان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے؟ ٹھیک ہے۔ تو ذیشان صاحب آج کیا منظر ہے؟ مولانا لطف الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں اور کیا توقع ہے ان کو؟ سر دیکھیں، ان کو تو اب ویسے یہ پولیٹیکل اپنے آپ کو انگیج رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اور ان کی جو امیدیں تھی وہ تو اسی دن دم توڑ گئی تھی جب انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ممبران اسمبلی کو توڑا جائے۔ پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ 20 کے قریب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم جو ہے نا اپنا وزیر اعلیٰ لائیں گے۔ پھر جو الیکشن کے دن قریب آتے گئے تو ان کو معلوم ہوتا گیا کہ اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دعویٰ کیا گیا کہ 3 ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم تھوڑا سا اگر زور لگائے اور اس معاملے کو ڈیلے کرے تو شاید مزید لوگ آ جائے، لیکن عین وقت ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایم پی اے پی ٹی آئی کا ہم توڑ نہ سکے کسی بھی طریقے سے۔ تو اس کے بعد اپوزیشن خود تقسیم کا شکار ہو گئی اور کسی ایک وزیر اعلیٰ پر ان کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ تھی کہ آج جب سماعت ہوئی تو جے یو ایف اے کا وکیل ہی نہیں پہنچا وہاں پہ، سماعت ہو گئی اور کہا کہ جی وہ کیوں نہیں آیا، کیا ماجرا ہوا یہ؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ جب لطف الرحمان نے صبح جو ہے درخواست دائر کی پشاور ہائی کورٹ میں، تو اس درخواست میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو سابق تھے علی امین گنڈاپور، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 103(8) کے تحت جو استعفیٰ دیا تھا۔ 2 بار انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ایک بار دیا تھا وہ استعفیٰ تھا جس پر جو ہے گورنر نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے 11 اکتوبر کو ہینڈ ریٹن استعفیٰ بھیج دیا جس کی وغیرہ یہ تو ہوگی بات۔ ہاں وکیل کا بس کوئکلی بتا دیں کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ میں بتاؤں، وکیل نے یہ